تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اگر زحمت ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ بازا لے آنے والے سلوات پڑھتے ہوئے ایک آتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے لوگوں اللہ کی نگاہوں میں اللہ کی نظر میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور یہ دین اسلام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے آیا اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس دین اسلام کو لوگوں کی طرف تعارف کروانے کے لیے خدا نے انبیاء کے سلسلے کی آغاز کی اور مختلف انبیاء آتے رہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام کیا ہے. اور نہ صرف دین اسلام کیونکہ قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ابراہیم بھی مسلمان تھے یعنی جو انبیاء کا جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں سب ایک مقصد لے کر آئے ہیں سب ایک ہدف لے کر آئے ہیں. جب انبیاء کی سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر امامت کے سلسلے کی آغاز ہوئی امامت کے سلسلے کی ابتدا ہوئی اور امامت کے سلسلے کی ابتدا کرنے والے سب سے پہلے ہمارے امام علی علیہ السلام تو امام علی علیہ السلام شیعوں کے پہلے امام ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں علی علیہ السلام کی اگر فضیلت کی گفتگو کی جائے میں نے آپ کو کہا کہ فضیلت کی گفتگو کی ابتدا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن انتہا کے ضامن ہم نہیں ہوتے. علی کی یہ فضیلتیں ہیں ہم جیسے کہ شیعہ لوگ اور اسی طرح مذہب شیعہ میں ہم علی علیہ السلام کو ایک لقب دیتے ہیں اور یہ ہم نہیں دیتے بلکہ رسول خدا نے ہمیں سکھایا وہ کون سا لقب ہے کہ علی لسان اللہ ہے علی اللہ کی بولتی زبان ہے علی عین اللہ ہے علی اللہ کی آنکھیں ہیں علی ید اللہ ہے علی اللہ کے ہاتھ ہیں. مگر بعض لوگ ہیں حالانکہ وہ بھی ظاہراً مسلمان ہیں مگر ان کو پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہر بات میں وہ شین رے کاف کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہر بات پہ شرک اور شرک کہتے ہیں علی کو عین اللہ نہ کہیں کیونکہ شرک ہو جائے گا علی کو ید اللہ نہ کہیں کیوں شرک ہو جائے گا. ارے بھائی کیوں شرک ہو جائے گا شرک اس لیے ہو جائے گا کہ اللہ تو قرآن میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء خدا جیسی تو کوئی شے ہوتی نہیں تو تم اگر کہہ دو کہ علی عین اللہ علی اللہ کی آنکھیں علی اللہ کی زبان علی اللہ کے ہاتھ تو وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا آپ اللہ کی صفات میں علی کو شریک کر رہے ہیں. ارے بھائی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل کیسے ہے. جو اعتراض کرتے ہیں وہ در حقیقت ہاتھ کی معنی کو نہیں سمجھتے آنکھوں کی معنی کو نہیں سمجھتے. ہاتھ یعنی کیا ہاتھ یعنی یہی جس پہ 5 انگلیاں ہیں نہیں ہاتھ کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے ہاتھ کی پراپر ڈیفینیشن صحیح تعریف یہی ہے کہ میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. میری آنکھ کیا ہے میری آنکھ وہی ہے جو میرے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. میں نے ارادہ کیا اپنی آنکھوں کو بند کروں میری آنکھوں نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. میں نے ارادہ کیا اپنے ہاتھوں کو ہلاؤں میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. اسی طرح امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے لوگو جس طرح تمہارے ہاتھ تمہارے ارادوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اسی طرح میں علی ابو طالب کا بیٹا اللہ کے ارادوں کو سمجھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں.
مرتضیٰ کہ علی اللہ کے ارادوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کیا عجب انداز سے کہا, لوگ علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں. شاعر نے کہا میں علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں, علی کو میں مولائے کائنات کیسے کہوں, علی کی ذات بڑی یہ کائنات چھوٹی ہے. علی کو میں کیسے مولائے کائنات کہوں, علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر, کون پاک نسب کس کی ذات چھوٹی ہے. امام علی علیہ السلام کا مقام کہ یہ ائمہ اطہار جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, امام کی ایک شرطوں میں سے شرط یہ ہے کہ امام کو نبی کو معصوم ہونا چاہیے. امام کو عصمت کے درجے پر فائز ہونا چاہیے. امام اسے کہتے ہیں جو معصوم ہو. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال خود قرآن میں فرما رہا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ رسول کا یہ کام ہے, نبیوں کا یہ کام ہے کہ ایک تزکیہ کریں. اب جو نبی لوگوں کے تزکیے کے لیے آیا ہے, کیا ایسے ممکن ہے خود اس کا دل پاک نہ ہو؟ نہیں, اس کا دل بھی پاک ہوگا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور وہ ہمیں تعلیم دینے آیا ہے, وہ ہمیں علم دینے آیا ہے. تو وہ نبی جو ہمیں علم دینے آیا ہے, کیونکہ انبیاء پر, ہمارے ائمہ اطہار پر جو لوگ علی علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں, وہ رسول خدا کی بھی شان گھٹانے کے لیے کہتے ہیں رسول خدا معصوم نہیں, رسول خدا مسٹیک کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ, رسول خدا غلطی کر سکتے ہیں. تو قرآن میں خدا کہہ رہا ہے یہ نبی کاہے کے لیے آیا, یہ تمہیں علم دینے کے لیے آیا. اب جو نبی ہمیں علم دینے کے لیے آیا ہے, کیا وہ خود لا علم ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ لا علم نہیں ہو سکتا. اب آئیے قرآن سے پوچھیں, اپنے مسئلے کو قرآن سے حل کریں. قرآن کو سبھی مانتے ہیں کہ کیا رسول خدا معصوم ہے کہ نہیں. قرآن کو اٹھائیے, سورہ نجم میں ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے لوگوں, قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا حبیب نہ کبھی بہکا, نہ کبھی بھولا, نہ کبھی گمراہ ہوا. اور سن لو کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہ اپنی حاجت سے نہیں بولتا, وہ اپنی مرضی سے کبھی تکلم نہیں فرماتا. وہ جب بھی کہتا ہے, وہ جو بھی کہتا ہے, وہ جسے بھی کہتا ہے, وہ جس انداز سے بھی کہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کہتا ہے. وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے. وہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے. اب جو نبی اللہ کے وحی کے مطابق کلام کرتا ہو, جو نبی اللہ کی وحی کے مطابق بولتا ہو, بتائیے اس میں نسیان کیسے ہوگا, ہذیان کیسے ہوگا؟ ہذیان اور ہسیان اور نسیان اس میں نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت صاف صاف ہمیں بتلا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم ہے. چلیے اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا اور آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہوا, خداوند متعال نے شیطان سے کہا شیطان تو سجدہ نہیں کرتا آدم کو تو جہنم سے, جنت سے نکل جا اور جہنم کی طرف چلے جا. اب شیطان کو خدا نے جنت سے تو نکال دیا, تو شیطان نے کیا کہا, مالک فبعزتک لأغوینہم اجمعین, مالک تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا, الا عبادک المخلصین, میں سب کو گمراہ